یہ لوگ تعداد میں 4 تھے۔ دفعتاً ماسٹر تاؤ رک گیا۔ اس کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے کہاں سے سفید لبادے والا ایک نوجوان کود پڑا تھا۔ وہ ان بگوڑے درندوں پر پل پڑا۔ ریڈ سرکل کا ایک درندہ پلٹ کر بھاگا تو ایک عورت سے ٹکرا گیا۔ وہ اسے گرا کر گویا کچلتا ہوا دوڑا تو اگلے ہی لمحے اس کا جسم اڑتا ہوا واپس آیا اور اسی عورت کے قریب زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ چرمرا گیا۔ گرنے کے بعد اس کے حلق سے آخری چیخ تک نہیں نکل سکی تھی۔ ریڈ سرکل کے دوسرے گرگے نے ایک نئی مصیبت مقابل پائی تو اس نے جلدی سے خنجر نکال لیا۔ یہ خنجر وہ چانگ لی کی پشت میں پیوست کر دینا چاہتا تھا، لیکن اگلی ہی ساتھ اس کی کلائی پر ایک زبردست چوٹ پڑی۔ ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا کہ چوٹ کی وجہ سے خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا ہے اور یہ اسی کی آواز ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ اس کا کلائی سے ٹوٹا ہوا ہاتھ مٹی میں پڑا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایسے ہی کئی کارنامے اس ہاتھ سے سر انجام دے چکا تھا اور آج خود اسی کا ہاتھ کسی اور کے کارنامے کی نظر ہو گیا تھا۔ کلائی سے جدا ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی انگلیاں خنجر کے گرد سختی سے لپٹی ہوئی تھی۔ ماسٹر تاؤ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کسی کی کلائی پر کک اتنے مؤثر اور مکمل انداز میں لگتے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل میں سفید لبادے والے اس نوجوان کے لیے بے پناہ احترام پیدا ہو گیا۔ وہ ہجوم کے ساتھ کھڑا یہ فائٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹائیگر کے مظاہرے نے اسے مبہوت کر دیا تھا اور وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اچانک ٹوٹی ہوئی کلائی والے سرخ پوش نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسی لمحے سفید لبادے میں ملبوس ٹائیگر اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر پلک جھپکنے میں وہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی مہلت انگلیاں فرار ہونے والے کے ٹخنے پر جم گئی۔ ٹائیگر نے ٹخنے سے پکڑ کر اسے واپس کھینچا اور پھر اس کے چہرے پر مونکی بلو استعمال کیا۔ سرخ لبادے والے کا جسم اس کی گرفت سے نکل کر فضا میں بلند ہوا اور پھر زمین پر دب سے گرا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ چنگلی کا تعاقب کرنے والوں میں سے ایک نے دوڑتے دوڑتے ٹائیگر پر فلائنگ کک استعمال کی، لیکن اس کے پاؤں کا خطرناک کنارہ ٹائیگر کے جسم سے چھونے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ وہ اس کے اوپر سے گزرتا ہوا سڑک کے کنارے لگے کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آنکھیں ابل پڑی۔ وہ کسی چمگادڑ کی طرح کھمبے سے چپکا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ نیچے آتے وقت اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ دونوں پاؤں زمین پر جما کر ٹائیگر نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن باقی ماندہ آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے حملے کے لیے تیار ہاتھ پہلوؤں میں واپس آ کر عام حالت اختیار کر گئے اور وہ آہستہ آہستہ چنگلی کی طرف بڑھنے لگا جہاں ماسٹر تاؤ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاباش نوجوان، ماسٹر تاؤ نے ٹائیگر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا، تم نے کمال کر دیا۔ ایک طویل عرصے بعد ایسی فائٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے آدمی کی زندگی بچائی۔ یہ کہہ کر وہ زخمی چنگلی کی طرف متوجہ ہو گیا جو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ سب کیا ہے؟ ماسٹر تاؤ نے دریافت کیا۔ چنگلی نے ایک طویل سانس لے کر شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو قریب کھڑا گہرے انہماک سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چنگلی پر ابھی تک دہشت سوار تھی۔ وہ خود کو محفوظ پا کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور دھڑکنیں کثرت سے بے ترتیب تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ماسٹر تاؤ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ٹائیگر اس دوران میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ اٹھنے کے بعد چنگلی کی حالت حیرت انگیز حد تک سنبھل گئی اور پھر وہ بولنے کے قابل ہو گیا، لیکن اب بھی اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا پیغام دے رہا تھا جو ماسٹر تاؤ تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا، ماسٹر تاؤ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ یوان کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ چنگلی نے آواز کا سلسلہ بحال ہوتے ہی بلند آواز میں کہا تو اس کی آواز چیخ سے ہی مشابہ تھی۔ یوان ماسٹر تاؤ کا کزن تھا اور اس کے ذمے بہت سے اہم کام لگائے گئے تھے۔ ایک طرح سے وہ ریڈ سرکل کے خلاف جاسوسی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اگرچہ وہ بھی بلو سرکل کا کنگ فو فائٹر تھا، لیکن ریڈ سرکل کے درندوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ ماسٹر تاؤ نے اسے سہارا دیا اور ساتھ لے کر اپنے دوست کی دکان کی طرف چل دیا۔ ہجوم ابھی تک کھڑا ٹائیگر کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ہجوم کو کسی طرف متوجہ دیکھ کر ماسٹر تاؤ کو یاد آیا کہ سفید لبادے والا ایک نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ آگے آؤ نوجوان، ماسٹر تاؤ نے بڑے ہی شفیق لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اپنا نام بتایا اور جب اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ در حقیقت ماسٹر تاؤ ہی سے ملنے آیا ہے
تو تاؤ کی پیشانی پر انگنت سلوٹیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے بازار میں کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی اور چنگلی کو ساتھ لے کر اپنے ٹوکری ساز دوست کی دکان کے عقبی حصے میں واقع ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ یہاں تنہائی ملتے ہی اس نے سب سے پہلے چنگلی سے صورتحال معلوم کی اور ٹائیگر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹائیگر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کے انداز نشست میں کنگ فو فائٹروں جیسا وقار تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ ماسٹر تاؤ بار بار اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور وہ چنگلی کی طرف دیکھنے لگتا جو کہہ رہا تھا، میں سنگھ ہوئی کے مقام پر یوان سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ میں جب دکان کے قریب پہنچا تو وہ دروازے ہی میں کھڑا تھا۔ اچانک 5 سرخ درندے نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف دبک گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ یوان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس ریوالور بھی موجود تھے، اس لیے یوان مقابلے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ میرے پاس بھی سوائے تعاقب کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ لوگ یوان کو کہاں لے گئے ہیں؟ تاؤ نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ فرینچ ایکسپورٹ کمپنی کے ایک گودام میں، چنگلی نے جواب دیا اور ایک بار پھر اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا، جیسے وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو کہ وہ لوگ یوان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ ماسٹر تاؤ کی بویں سکڑ گئیں۔ فرینچ ایکسپورٹ کمپنی کا گودام اس کے لیے تشویش کا باعث بن گیا تھا۔ یہ جگہ بلو سرکل کے علاقے سے باہر تھی اور اسے ریڈ سرکل کا ہیڈ کوارٹر تصور کیا جاتا تھا۔ فرینچ ایکسپورٹ کمپنی در حقیقت شنگھائی کی سب سے زیادہ طاقتور اور مجرمانہ کارروائیوں میں سب سے بڑی سنڈیکیٹ تھی اور ان لوگوں کا خفیہ طور پر افیون کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ دراصل ہمیں ایک خاص اطلاع مل گئی تھی۔ ریڈ سرکل نے گرین گینگ پر پوری طرح تسلط قائم کر لیا ہے اور اب ریڈ سرکل نے بلو سرکل کا قلع کما کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جرمن ساخت کا بے پناہ اسلحہ ہے۔ پیکنگ میں موجود ایک خاص شخصیت ان کو کسی انقلاب کے سلسلے میں مدد فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ یہ تمام اسلحہ اسی نے فراہم کیا ہے۔ کیا یانگ تان آج بھی شنگھائی میں ہے؟ ماسٹر تاؤ نے اس کے خاموش ہوتے ہی دریافت کیا۔ نہیں، چنگلی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تاؤ نے اب تک اس کی قمیض اتروا لی تھی اور اس کی پیٹھ پر ایک زخم کا معائنہ کرتے ہوئے اسے نرمی سے انگلی کی مدد سے چھوا۔ چنگلی کے حلق سے ایک طویل سسکاری نکل گئی۔ نہیں، اس نے سسکاری ضبط کرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ممکن ہے وہ یہیں موجود ہو اور یہ بات بھی امکان سے خالی نہیں کہ وہ پیکنگ میں کسی سے کوئی گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہو۔ ماسٹر تاؤ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی اور ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں اجنبیت کا احساس جاگتا رہا، پھر یہ تاثرات ملائمت اختیار کرتے چلے گئے۔ مجھے افسوس ہے شہزاد، اس نے ٹائیگر کو مخاطب کیا، میں چنگلی میں اس قدر الجھ گیا کہ تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ کوئی بات نہیں محترم، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، معاملے کی نوعیت اس قدر سنگین ہے کہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تم نے ٹھیک سمجھا۔ فرینچ ایکسپورٹ کمپنی کے جس گودام کا یہ تذکرہ کر رہا تھا وہ ریڈ سرکل کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یوان کو وہاں لے جانے کا مطلب ہے کہ یا تو وہ لوگ ہمیں بلیک میل کریں گے یا پھر اسے قتل کر دیں گے۔ اسے قتل کر کے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ ابھی تک حقیقت حال اسے معلوم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ اپنی زبان سے پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ضروری سمجھا کہ بات جس پیرائی میں چل رہی ہے اسی میں آگے بڑھنی چاہیے۔ کوئی خاص فائدہ نہیں، ماسٹر تاؤ نے کہا، لیکن وہ لوگ کسی خاص فائدے یا نقصان کے پیش نظر بلو سرکل کے لوگوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ ایک قدیم دشمنی کا معاملہ ہے، وہ صبح تک یوان کو قتل نہیں کریں گے۔ چنگلی نے مداخلت کی، یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ماسٹر تاؤ نے چونک کر پوچھا۔ وہ اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ اگر یوان نے سب کچھ آسانی سے بتا دیا تو اسے فوری طور پر ٹھکانے لگا دیا جائے گا یا پھر آپ سے بلیک میلنگ ہوگی۔ اگر یوان نے رضامندی سے کچھ نہ بتایا تو وہ اس پر تشدد کریں گے۔ ممکن ہے وہ اس تشدد کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جائے۔ یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے ماسٹر، ٹائیگر نے مداخلت کی۔ آپ نے ریڈ سرکل کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں ان لوگوں سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ماسٹر تاؤ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی بے جا سوچ بچار سے اندازہ لگا لیا تھا کہ در حقیقت وہ ریڈ سرکل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے سے خوف زدہ ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن ٹائیگر ایسی مصلحتوں کا قائل نہیں تھا۔ اس نے ماسٹر تاؤ کی طرف دیکھا جیسے اپنی بات پر کوئی تبصرہ چاہتا ہو۔ خیر، ماسٹر تاؤ نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس معاملے پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ غالباً راستے میں تم نے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے یہاں آئے ہو۔ اس کی آنکھیں ٹائیگر پر جم گئیں اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس کی آنکھوں سے جھانک کر دل کا احوال جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ٹائیگر نے اسے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اس طرح سوچ میں ڈوب گیا جیسے حیران ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور گمبھیر لہجے میں بولنے لگا۔ اس نے اپنی وہ حقیقت پوشیدہ رکھی
جس کے تحت دنیا کی کئی حکومتیں اسے قتل کرنے کا لائسنس دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سراجو کی مختصر تاریخ، شیطان کے پجاریوں سے تصادم اور ریڈ سرکل کے فانگ سے جنگ اور اس کے فرار کا احوال البتہ اس نے بڑی تفصیل سے سنایا۔ اس نے جب اپنی داستان شروع کی تھی تو ماسٹر تاؤ کے چہرے اور آنکھوں کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے اس کی کہانی آگے بڑھتی جا رہی تھی، ماسٹر تاؤ کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ ریڈ سرکل کے تذکرے اور فانگ کے اوشان پر قاتلانہ حملے کا تذکرہ سن کر تو اس کی آنکھیں خون اگلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، اب آپ سے صرف اتنی رہنمائی درکار ہے کہ مجھے وہ پتہ بتا دیں جہاں فانگ مل سکتا ہے۔ ماسٹر تاؤ دیر تک خاموش رہا۔ اس کا جسم یوں ساکت تھا کہ اس پر پتھر کے مجسمے کا گمان ہوتا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور اٹھ کر ٹائیگر کو گلے سے لگاتے ہوئے بولا، تم اوشان کے شاگرد ہو، اس کے بیٹے ہو۔ اوشان کے بلو سرکل پر بہت سے احسانات ہیں، میں خود بھی اس کا احسان مند ہوں۔ تمہاری فائٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں اوشان کا خیال گھوم گیا تھا۔ تم دونوں کے لڑنے میں کتنی مماثلت ہے، آخر کیوں نہ ہو تم شاگرد کس کے ہو؟ اسے محبت سے بٹھا کر ماسٹر تاؤ دیر تک فانگ، ریڈ سرکل اور اوشان کی باتیں کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے چنگلی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور ٹائیگر نے فانگ کے سلسلے میں جو استدعا کی تھی، اس سلسلے میں بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، جیسے وہ سب باتیں بھول گیا ہو۔ کم از کم ٹائیگر نے تو اس کے انداز سے یہی قیاس آرائی کی تھی، لیکن باتوں ہی باتوں میں وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ فانگ، وہ بڑبڑایا اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ میرا شکار تھا، لیکن اب تمہیں مجھ پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تمہارا شکار ہے، لیکن ماسٹر میں یہ شکار کھیلوں گا کہاں؟ ٹائیگر نے بے چینی سے دریافت کیا۔ صبر سے کام لو میرے بچے، مجھے سوچنے دو۔ اگر وہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے تو سمجھ لو کہ ریڈ سرکل میں اس کی واپسی کے امکانات صفر ہیں۔ اب وہ صرف ایک جگہ جا سکتا ہے، کاکنان کا علاقہ اسے پناہ دے سکتا ہے۔ میں وہاں جاؤں گا، مجھے بتائیے، میری رہنمائی کیجیے۔ ٹائیگر نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماسٹر تاؤ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دباتے ہوئے اسے بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، ماسٹر تاؤ نے کہا، لیکن سرے دست ہمارے سامنے یوان کا مسئلہ ہے۔ میں آج رات اس سے نمٹ کر کل تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے ماسٹر تاؤ کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب نہیں رہے گا، اس لیے وہ کرید کر کاکنان کے علاقے اور فانگ کے فرار کے متوقع راستے کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ وہ اپنے طور پر منصوبہ بندی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ماسٹر تاؤ تو صرف فانگ کے بارے میں کہہ رہا ہے، جبکہ وہ پورے ریڈ سرکل کا قلع کما کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ ریڈ سرکل بھی اس کا شکار تھا۔ جب اسے ریڈ سرکل اور فانگ کے سلسلے میں مطلوبہ معلومات مل گئی تو اس کا قلب و ذہن سکون آشنا ہو گیا۔ اب وہ سرسری باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ ماسٹر تاؤ کو شبہ نہ ہو سکے کہ وہ اپنے طور پر کوئی پروگرام بنا چکا ہے۔ کیا آپ آج رات یوان کو چھڑانے کے لیے ریڈ سرکل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ ماسٹر تاؤ نے ایک نظر چنگلی کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج بلو سرکل کا ایک اجلاس ہوگا، اس میں سے ایسے افراد منتخب کیے جائیں گے لیکن اس طرح تو دونوں گروہوں میں کھلی دشمنی ہو جائے گی اور ان گنت افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹائیگر نے کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ ماسٹر تاؤ نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت لیانگ نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ ماسٹر تاؤ ٹائیگر کو اشارہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیانگ کا گھر ٹوکریوں کی دکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ چنگلی کو وہیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ٹائیگر نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ماسٹر تاؤ نے لیانگ کو حکم دیا کہ اس کے آرام کے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا جائے اور رات 8 بجے جب اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو اسے بھی ساتھ لے آئے۔ ماسٹر تاؤ رخصت ہو گیا۔ ٹائیگر نے تنہائی ملتے ہی لیانگ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑے ہی مؤثر انداز میں اسے سمجھانے لگا، سنو لیانگ، تم ماسٹر تاؤ کے قریبی دوست ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں ماسٹر کی بے پناہ محبت ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ماسٹر تاؤ ہلاک ہو جائے؟ نہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ لیانگ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بلو سرکل ختم ہو جائے اور ریڈ سرکل کی عمل داری ہو جائے؟ نہیں۔ کیا تم میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ لیانگ کا لہجہ بگڑ گیا۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو ماسٹر تاؤ اور اس کے ساتھیوں کو ریڈ سرکل پر حملہ کرنے سے روک لو۔ یہ ناممکن ہے۔ ماسٹر تاؤ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک ساتھی بلکہ رشتہ دار، مجھے معلوم ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات کاٹ دی، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ سنو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ ماسٹر تاؤ اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ریڈ سرکل بھی تباہ ہو جائے؟ لیانگ بے یقینی سے ہنس پڑا۔ یہ ناممکن ہے۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ٹائیگر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ایسا کون کرے گا؟
لیانگ کے لہجے میں شدید حیرت تھی اور بے یقینی کا تاثر ابھی تک برقرار تھا۔ میں کروں گا، ٹائیگر نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ لیانگ کا منہ حیرت سے کھلا تو وہ کافی دیر تک اسے بند کرنا ہی بھولا رہا۔ ٹائیگر نے اپنے مخصوص اور متاثر کن انداز میں اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے منصوبے کی اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے کہا، ماسٹر تاؤ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ براہ راست حملہ ور ہوگا۔ براہ راست حملے میں ہمیشہ جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمن چونکہ متوقع ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی مدافعت کی کوئی نہ کوئی خاص تدبیر کر کے رکھتا ہے، جس سے حملہ ور عموماً بے خبر ہوتا ہے۔ یہ بے خبری اس کے لیے ہلاکت خیز اور تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ماسٹر تاؤ کا حملہ مسلط آمیز نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ بزدلی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، لیانگ نے تائید کی، لیکن تم کیا کرو گے اور تنہا یہ معاملہ کیسے نمٹاؤ گے؟ میں اتنی خاموشی سے ان میں شامل ہو جاؤں گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس انداز میں درجنوں آدمیوں کو ٹھکانے لگانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بزدلی کا راستہ ہے۔ اہمکانہ باتیں نہ کرو۔ ٹائیگر کا موڈ خراب ہو گیا۔ ان لوگوں نے ایک کمزور اور تنہا نوجوان کو اسلحے اور تعداد میں زیادہ آدمیوں کے بلبوتے پر اغوا کیا ہے۔ کیا یہ بزدلی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیانگ بڑبڑایا۔ تو پھر بزدلی کے اس اقدام کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جائے مناسب ہوگا۔ میں نے جو ترکیب سوچی ہے اسے بزدلی پر محمول نہیں کیا جا سکتا، البتہ تم اسے ایک شاطرانہ چال ضرور کہہ سکتے ہو۔ لیانگ الجھن میں پڑ گیا۔ ٹائیگر نے اسے جو کچھ اور جس انداز میں سمجھایا تھا وہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اسے حیرت تھی کہ وہ ماسٹر تاؤ کو صبح تک روکنے میں کیسے کامیاب ہوگا۔ اس سے رہا نہ گیا تو شہزاد سے پوچھ ہی بیٹھا، ترکیب تمہیں میں بتاتا ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور اس کی طرف جھک کر ہولے ہولے باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو لیانگ کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات پیدا ہوئے، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہاری اس ترکیب سے متفق ہوں، لیانگ نے کہا، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ماسٹر تاؤ میری چٹنی ہی بنا ڈالے گا۔ وہ دوستوں کا دوست ہے، لیکن اپنے اصولوں سے ہٹ کر وہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آج وہ بلو سرکل کی بجائے ریڈ سرکل کا سربراہ ہوتا۔ صورتحال ایسی ہے کہ جب تم اسے یہ بتاؤ گے کہ ریڈ سرکل کا ایک آدمی یہ پیغام دے گیا ہے کہ صبح 10 بجے ان کا ایک ممبر بات چیت کے لیے ماسٹر تاؤ کے پاس آ رہا ہے، تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ وہ جنگ پر اس بات چیت کو ترجیح دے گا۔ اول تو کسی گڑبڑ کا امکان نہیں، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس میں تمہارے سر کوئی الزام نہیں آئے گا، بلکہ اسے بھی ریڈ سرکل کی ایک شیطانی حرکت پر محمول کیا جائے گا۔ مجھ پر اعتماد کرو، صبح ہوتے ہی تمہارے تمام شکوک ختم ہو جائیں گے اور یوان بھی تمہارے پاس ہوگا۔ فرینچ ایکسپورٹ کمپنی کا گودام تاریک تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ یوں لگتا تھا وہاں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ ہو۔ تاریکی میں ہر شے محو خواب لگ رہی تھی۔